اس کے ضمن میں بہت سی آج اہم ترین انکشافات عرض کروں گا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیات اور اس سے سورہ ہود کی پہلی آیات میں بھی یہ واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر ہے۔ اللہ نے قوم لوط قرآن مجید میں 17 جگہ ذکر کی ہے، ایک دو جگہ نہیں، قرآن مجید کے 17 مقامات پر قوم لوط کا ذکر کیا۔ یہ قوم ایک ایسی بیماری میں مبتلا تھی کہ حضرت لوط علیہ السلام سے پہلے حضرت آدم سے لے کر قوم لوط تک یہ گناہ کسی قوم میں نہیں تھا، جسے ہم جنس پرستی کہہ سکتے ہیں۔ یہ گناہ کسی قوم میں نہیں تھا، اس قوم میں یہ گناہ پیدا ہوا۔ شیطان ایک ضعیف بوڑھے کی شکل میں اس قوم کے پاس آیا اور اس قوم سے کہنے لگا کہ میں تمہیں ایک ایسی بات بتاتا ہوں کہ جس سے تمہیں بہت زیادہ جسمانی راحت اور لذت ملے گی۔ قوم نے کہا جی بتائیے۔ وہ جو شیطان بوڑھے کی شکل میں آیا تو اس نے کہا آج نہیں کل بتاؤں گا۔ اگلے دن وہ شیطان ایک نوعمر خوبصورت اور حسین لڑکے کی شکل میں آیا اور خوبصورت اور حسین لڑکے کی شکل میں آ کے اس قوم کو اپنی طرف مائل کرنا شروع کر دیا۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس آدمی کو اللہ اپنی بارگاہ سے پھٹکارنا چاہتا ہے نا، دور کرنا چاہتا ہے، اس کے دل میں خوبصورت لڑکوں کی محبت ڈال دیتا ہے۔ جس آدمی کو اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس پہ لعنت برسے، جس آدمی کے بارے میں اللہ چاہتا ہے کہ یہ میری درگاہ سے دور ہو، میری رحمت سے دور ہو، یہ میری التفات اور توجہ کا مرکز نہ بنے، اس کے دل میں خوبصورت لڑکوں کی محبت کا مرض اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے۔ یہ مرض حسین لڑکیوں سے محبت سے بڑا مرض ہے۔ خوبصورت لڑکیوں سے محبت کرنا چھوٹا مرض ہے، اور اللہ معاف کرے خوبصورت لڑکوں کی محبت دل میں آ جانا اس سے بڑا مرض ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر کوئی اس گندے مرض میں مبتلا ہو، پیارے نبی نے فرمایا کام کرنے والا اور کروانے والا دونوں کو قتل کر دیا جائے۔ ایک اور حدیث میں پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو اس خبیث مرض میں مبتلا ہوتا ہے، پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا میدان محشر میں اللہ رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا، نظر رحمت اس پہ پاڑی نہیں سکتی۔ قوم لوط شیطان آیا، اس فعل میں مبتلا کر دیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے حضرت لوط علیہ السلام نے بڑا سمجھایا کہ اے میری قوم یہ راستہ تباہی کا راستہ ہے، یہ وہ گناہ ہے کہ عرش الہی ہل جاتا ہے، یہ وہ گناہ ہے کہ جنگل کے درندے منہ پھیر کے بھاگ جاتے ہیں، یہ وہ گناہ ہے کہ جو جانور بھی نہیں کرتے، صرف 2 جانور کرتے ہیں۔ دنیا کا کوئی جانور بھی یہ گناہ نہیں کرتا، ایک خنزیر اور ایک بندر یہ گناہ کرتے ہیں، ورنہ دنیا کا کوئی جانور ہم جنس پرستی کے گناہ میں مبتلا نہیں ہے۔ بڑا سمجھایا قوم کو معافی مانگو، واپس پلٹو، تباہی نہ خریدو، اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دو، اللہ کے قہر کو دعوت نہ دو،
ایک دن قوم اکٹھی ہو کے آ گئی. قوم نے کہا اے لوط اگر تو باز آتا ہے ٹھیک ہے، ورنہ تو ہمیں ایسی باتیں نہ بتا، ورنہ ہم تجھے اپنے شہر سے باہر نکال دیں گے. 6 شہروں کی طرف اللہ نے نبی بنا کے بھیجا تھا حضرت لوط علیہ السلام. اے لوط ٹھہر جا، ہمیں یہ نصیحتیں نہ کیا کر، ہمیں یہ نہ بتایا کر کہ کیا کریں ہم کیا نہ کریں. اگر تم نے دوبارہ ہمیں کہا تو ہم شہر سے باہر نکال دیں گے. لیکن پیغمبر اپنے مشن سے باز نہیں آتا. پیغمبر کی گھٹی گھٹی میں دعوت، پیغمبر کے رگ و ریشے میں تبلیغ، پیغمبر کے خون کے قطرے قطرے میں قوم کی خیر خواہی اور قوم کی ناصحانہ روش پیغمبر کے خون کے قطرے قطرے میں ہوتی ہے. پیغمبر نے پھر سمجھانا شروع کیا، اے قوم اس گناہ سے باز آ جا، اس گناہ سے باز آ جا. یہ گناہ تجھے بھی لے ڈوبے گا اور تیری نسلوں کو بھی لے ڈوبے گا. یہ گناہ تیرے چہرے سے نیکی کے نور کو بھی مٹا ڈالے گا. یہ گناہ تیری نسلوں سے خیر برکت اور نیکی کے بیج کو ختم کر دے گا. یہ گناہ تیری نسلوں میں فساد پیدا کرے گا، تیری نسلوں سے رونق اور دین کی آلیائی کے جو چشمے پھوٹنے تھے، یہ گناہ ان سب کو برباد کر دے گا. قوم کو سمجھایا جاتا رہا. قوم نے کہا اے لوط علیہ السلام باز آ جائیے، ورنہ اگر تو سچا ہے نا تو روزانہ ہمیں کہتا ہے باز آ جا اللہ کا عذاب آئے گا، باز آ جاؤ اللہ کا قہر برسے گا. اے لوط اگر تو سچا ہے ائتنا بعذاب اللہ ان کنت من الصادقین، اگر تو سچا ہے تو اپنے اللہ سے کہے عذاب بھیج دے ہمارے اوپر. ایک ہے گناہ، ایک ہے گناہ پر فخر کرنا، ایک ہے گناہ کرنا اور گناہ کو گناہ سمجھنا، ایک ہے گناہ کرنا اور اس گناہ پر فخر کرتے ہوئے اس گناہ کو لوگوں میں مشہور کرنا. یہ اس سے بھی بڑا جرم ہے. اگر تو سچا ہے تو اللہ سے کہہ عذاب میری طرف آ جائے. اللہ کا قرآن کہتا ہے، یہ 12واں پارہ میرے سامنے، اللہ نے 3 فرشتے بھیجے، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل. 3 فرشتے اللہ نے حضرت ابراہیم کے پاس بھیجے. حضرت ابراہیم کے پاس مہمان بن کے آئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھانا ان کے سامنے رکھا. جب کھانا ان کے سامنے رکھا تو انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا. مہمان کے سامنے کھانا رکھا جائے، مہمان کھانا نہ کھائے، یہ اس وقت دلیل تھی کہ یہ ہمارا مہمان نہیں بلکہ دشمن ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اندر سے ڈر گئے، اندر خوف پیدا ہوا. مہمان دسترخوان پہ بیٹھے، کھانا سامنے، کھانا نہیں کھا رہے. ان کے دل میں خوف پیدا ہوا. جب ان آنے والے فرشتوں نے جو مہمان کی شکل میں آئے تھے یہ حضرت ابراہیم کے چہرے پہ خوف دیکھا، وہ اس چیز کا محتاج نہیں ہے. دوسرا کیا ہے؟ اِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوط، ہمیں لوط کی قوم کی طرف بھیجا گیا اور ہم لوط کی قوم کے پاس جائیں گے. وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا، جب وہاں لوط کی بستی میں پہنچے، حضرت لوط کی میں وہاں پہنچے، سِیءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، حضرت لوط علیہ السلام ڈرے. وہاں پہنچے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں، یہ تینوں فرشتے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں پہنچے. حضرت لوط علیہ السلام ڈر گئے کہ یہ تو میرے مہمان ہیں، میری قوم کی عادت، میری قوم کی فطرت خبیث ہے، میری قوم کی عادت گندی ہے، میری قوم گندے مرض میں مبتلا ہے، میری قوم لواطت کے کبھی گناہ میں مبتلا ہے، میری قوم اغلام بازی کے کبھی جرم میں مبتلا ہے، میری قوم ہم جنس پرستی کے اللہ کو عذاب، اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والے گناہ میں ڈوبی ہوئی. یہ میرے مہمان قوم ان کا حشر نشر نہ کر دے. وقال هذا يوم عصيب وجاءه قوم کو پتہ لگ گیا، قوم کو کسی نے بتا دیا سونے چھوکرے آئے ہوئے ہیں. یہ قوم بھی بھاگتی ہے، ان کو بھی پتہ لگ جائے کہ ناچنے کے لیے ڈانسر 14 سال کا خوبصورت لڑکا شادی میں بلایا ہے، ساری قوم اس خوبصورت لڑکے کا ناچ دیکھنے کے لیے پہنچ جاتی.
قوم کو پتا کسی نے بتا دیا کہ خوبصورت لڑکے آئے ہیں، قوم آئی قال یا قوم ہؤلاء، حضرت لوط علیہ السلام دیواروں پہ چڑھ گئے، حضرت لوط علیہ السلام نے دروازے بند کر دیے، قوم دیواروں پہ چڑھ گئی، چھتوں پہ چڑھ گئی ان لڑکوں کو پکڑنے کے لیے۔ حضرت لوط علیہ السلام گھبرائے، کہنے لگے ہؤلاء بناتی، ارے درندو یہ میری بیٹیاں حاضر ہیں، ان سے شادیاں کرو، حلال راستے اللہ نے تجھے دیے ہیں، پاکیزہ راستہ اللہ نے نکاح کی شکل میں تجھے عطا کیا ہے، پاکیزہ راستہ شادی کی شکل میں اللہ نے تجھے عطا کیا ہے۔ حضرت لوط نے کہا اے میری گھٹیا قوم، میری بیٹیاں حاضر ہیں، ان سے نکاح کرو، امت کی بیٹیاں حاضر ہیں، ان سے شادیاں کرو، ان سے نکاح کرو، یہ کون سے راستے پہ چل پڑے؟ انہوں نے کہا لوط ہمیں نہ سمجھا، یہ لڑکے ہمارے حوالے کر، آپ اندازہ کریں کہ اسلام کا پاکیزہ راستہ ہے نکاح، حلال راستہ کون سا ہے؟ اللہ نے قرآن میں کہا یا لوط انا رسول ربک، حضرت لوط علیہ السلام جب ڈرے، ان کے ہاتھ خوبصورت نوجوانوں کی طرف پہنچنے لگے، یہ نوجوان خوبصورت نہیں تھے، یہ کون تھے؟ فرشتے تھے۔ جب ہاتھ پہنچنے لگے حضرت لوط علیہ السلام ڈر گئے، فرشتوں نے دیکھا کہ نبی ڈر گیا ہے، فرمایا ڈرے نہیں، یا لوط انا رسول ربک لن یصلوا الیک، آپ ڈرے نہیں، آپ ڈرے نہیں، ہم فرشتے ہیں، ان کو آزمانے آئے تھے، ہم فرشتے ہیں، ہمیں یہ کچھ نہیں کر سکتے، ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اب ان پہ عذاب الہی کا وقت آ چکا، اب کیا کریں، کیا کیجیے؟ فرمایا فاسری بیاہلی کا بقطع من اللیل، راتوں رات آپ چلے جائیں، راتوں رات ان شہروں سے آپ چلے جائیں، ولا یلتفت منکم احد، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، انہ مصیبها ما اصابہم ان موعدہم الصبح الیس الصبح بقریب، صبح قریب ہے، صبح سے پہلے پہلے ان کا نام و نشان مٹ جائے گا، یہ 6 شہر صفحہ ہستی سے مٹا دیے جائیں گے، اس جرم کا وبال یہی ہے۔ اب کیا ہوا؟ جبرائیل علیہ السلام نے اپنے کتنے پر ہیں؟ 600 پر ہیں، ایک پر کے کونے پہ 6 شہر اٹھائے، 6 شہر کتنے تھے؟ 50 میل لمبے، 14 میل چوڑے، یہ 6 شہر اپنے نوک پر کی ایک نوک پر اٹھائے۔ کتنے اٹھائے؟ ترمذی شریف کی بھی حدیث ہے، مشکوٰۃ شریف میں بھی حدیث ہے، کتنے اونچے اٹھائے کہ اس بستی کے کتوں کی آواز اور ان کے مرغوں کی آواز آسمان کے فرشتوں نے سنی، اتنا اونچا اٹھایا، لے گئے۔ مولا کیا حکم ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے فلما جاء امرنا، جب اللہ نے حکم دیا، کیا دیا؟ الجعلنا عالیہا سافلہا، اللہ کہتا ہے ان کا اوپر کا نیچا حصہ ان کے نیچے کا حصہ بنا دو، فرمایا یوں الٹا پٹک کے مارو، ان بستیوں کو الٹا پٹک دو۔ اللہ کا قرآن اجعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے ان کے اوپر کے حصے کو نیچے کا حصہ بنا دیا۔ اللہ کا غصہ ابھی بھی ٹھنڈا نہیں ہوا، اللہ کا غصہ ابھی بھی ٹھنڈا نہیں ہوا۔ پھر کیا ہوا؟ قرآن کی دوسری آیت ہے، یہاں نہیں ہے بات، آگے آیت ہے، اللہ نے آسمان سے آگ کے انگاروں کی بارش کر دی۔ تیسرا عذاب کیا ہے؟ امطرنا علیہا حجارۃ من سجیل، اللہ کہتا ہے نام لکھے ہوئے پتھر برسے، نام لکھے ہوئے پتھر، یہ پتھر فلاں مجرم کے سر پہ لگے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر اس بستی کے کوئی لوگ کسی دوسرے شہر میں گئے ہوئے تھے نا، یہ پتھر وہاں جا کے اس کے سر میں لگا۔ مصومۃ عند ربک وما ہی من الظالمین ببعید، آج بھی وہ 6 شہر الٹے پڑے ہوئے آج بھی نشان عبرت بنے ہوئے ہیں۔ جائیے اردن کی سرزمین پہ، آج بھی وہ جب الٹے پٹکے گئے تو زمین سے پانی نکل آیا، جسے کہتے ہیں بحر میت، جسے کہتے ہیں ڈیڈ سی، آج بھی وہ سمندر آج بھی موجود ہے، آج بھی دنیا وہاں جا رہی ہے۔ اتنا گندا پانی، اتنا گندا پانی
کہ نہ آج بھی اس میں کوئی مچھلی زندہ رہ سکتی ہے، نہ کوئی مینڈک زندہ رہ سکتا ہے، نہ کوئی کیڑا زندہ رہ سکتا ہے۔ اتنا غلیظ پانی اللہ بتا رہا ہے کہ غلیظ گناہ کا انجام غلیظ ہوتا ہے۔ اب میں